اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج 2 رمضان المبارک ہے اور آج ہم دوسرے پارے کا مطالعہ کریں گے۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے پہلے پارے کا جو آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع پورے تحویل قبلہ کے حوالے سے بات بیان کی ہے۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لے گئے تو مکے میں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ سامنے رہتا تھا اور بیت المقدس آپ کی دائیں طرف ہوا کرتا تھا، لیکن مدینے میں پہنچنے کے بعد یہ کیفیت نہ رہی۔ جب رسول اللہ بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تو بیت المقدس کو پیٹھ ہو جاتی، اور بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تو بیت اللہ کو پیٹھ ہو جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبلہ بیت اللہ قرار پائے۔ آپ بار بار آسمان کی طرف آنکھیں اور چہرہ اٹھا کر دیکھا کرتے تھے۔ بالآخر 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور قبلے کو تبدیل کر دیا گیا، اور قبلے کی تبدیلی اصل میں امت کی تبدیلی کی طرف اشارہ تھا۔ سابقہ امت مسلمہ یہود کو معزول کر کے اب موجودہ امت مسلمہ یعنی مسلمانوں کو تیار کیا گیا۔ اب اس آیت میں آیت نمبر 142 اور 43 میں امت مسلمہ کی جو کٹھن ذمہ داری ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ قرار دیا۔ اور وہ کٹھن ذمہ داری کیا ہے؟ اور وہ کٹھن ذمہ داری ہے لوگوں تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا، قرآن کے پیغام کو پہنچانا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا اور اتمام حجت قائم کرنا۔ اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیا، اور اس کے بعد ہمارے سارے سلف صالحین اور نیک لوگوں نے کیا۔ آج یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے اس دین کو پہلے خود سیکھیں، پھر اس دین کو سیکھنے کے بعد دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت کٹھن کام ہے، اور اس حوالے سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے کتنی محبت تھی، لیکن اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے جو ہے وہ اس جگہ کو چھوڑا ہے، اور وہاں سے وہ نکل کر مدینے میں تشریف لائے، اور پھر مدینے سے ارد گرد کے علاقوں میں گئے جہاں آپ نے اللہ کے دین کے پیغام کو پھیلایا۔ آیات 144 اور 145 میں تحویل قبلہ کا مزید حکم آ گیا، اور یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیونکہ بار بار چہرے کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اب آپ کی دعا کو سن لی ہے اور آپ کے لیے قبلہ بیت اللہ قرار پایا ہے۔ اور یہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ عصر کی نماز کے وقت ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے تو قبلہ تبدیلی کا حکم آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی قبلے کو تبدیل کیا۔ آج اس مقام پر ایک مسجد موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جس کی طرف یعنی دونوں طرف قبلے کا معاملہ بنا ہوا ہے۔ آیات 146 اور 47 میں بنی اسرائیل کو حق کا جو معاملہ تھا اس کو چھپانے کا جو جرم تھا اس کا بیان ہے کہ اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں میں بیان شدہ پیشن گوئیوں اور نشانیوں کی روشنی میں ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ البتہ ان میں سے کچھ لوگ جان بوجھ کر حق کو چھپانے کی جرم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق کو واضح فرما کے رہے گا اور حق کو چھپانے کی تمام مجرمانہ حرکتیں ناکام ہوگی۔ اگلی آیت میں آیت نمبر 148 بڑی اہم آیت ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مقابلے کا اصل میدان نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے۔ فاستبقوا الخیرات
بس اے مسلمانوں نیکیوں میں اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ میرے اور آپ کے لیے بھی بڑی اہم رہنمائی ہے۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کے کاموں میں تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، فلاں کے پاس یہ ہے میرے پاس بھی یہ ہو جائے، فلاں کا گھر ڈیفنس میں ہے میرا بھی ہو جائے، لیکن کیا دین اور خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ رسول اللہ کے صحابہ نیکیوں میں اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آیات 149 اور 50 میں دوبارہ تحویل قبلہ کے حکم کی تکرار ہے۔ آیت نمبر 151 اور تا 152 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احساسی طریقہ کار کا بیان ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہے جس کا بیان آیت نمبر 129 یعنی پارہ 1 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2500 برس بعد دعا قبول فرمائی اور ان انبیاء کی ذریت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اور جو متوجہ ہوں ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر داخل کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سکھاتے ہیں، حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں، اور انہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو وہ پہلے نہیں جانتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اساسی طریقہ کار جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افرادی قوت فراہم کی جس نے جان اور مال کی بازیاں لگا کر اقامت دین کی منزل کو سر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کام ان کے ذریعے انجام دیے اور بگڑے ہوئے افراد کی تربیت کے ذریعے بتدریج اللہ تعالیٰ کی راہ کا مجاہد بنا دیا۔ بقول حالی اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے طریقے تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا حکم دیا گیا کہ تم اس کا شکر ادا کرو اور اس کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو، اسے ہمیشہ یاد رکھو اور وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ آیات 153 تا 154 میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے جو ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، اس کا تذکرہ ہے، اور یہاں سے مسلمانوں سے پہلا خطاب شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کے، اور یہ بتایا جا رہا ہے پہلے خطاب ہی کے اندر کہ اگر اللہ کی طرف آنا ہے تو جان ہتھیلی پر لے کر آنا پڑے گی، کیونکہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں پھولوں کا معاملہ نہیں ہے، کانٹوں کے معاملات ہیں، اور یہ کانٹے چبھیں گے، تکلیفیں آئیں گی، صبر کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اب امتحانات اور آزمائش کی نئی صورتیں آئیں گی۔ بقول اقبال ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ آیات 155 تا 157 اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزمائش لازماً آ کے رہے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم لازماً آزمائیں گے ان کو کچھ خوف سے، بھوک سے، اور کچھ نقصان سے، اموال اور جانوں کے اور پھلوں کی کمی سے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عنایات ہیں، رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ آیت نمبر 158 میں سیدنا حاجرہ علیہ السلام کی اللہ کی یاد میں بے قراری اس کا بیان ہے، اور یہ یوں سمجھیے کہ یہاں سے پھر اب حج کے حوالے سے کچھ معاملات آ رہے ہیں، تو اس میں کیونکہ اماں حاجرہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے وہ ان کی یاد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آیات 159 تا 107 اللہ کی لعنت ہے حق کو چھپانے والوں پر، ان کا بیان ہے کہ وہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں، خاص کر بنی اسرائیل جنہوں نے حق کو چھپانے کا جرم کیا، بیان کیا جا رہا ہے ان پر فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ کی، انسانوں کی اور تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔ آیات 161 تا 163 میں حق کو جان بوجھ کر چھپانا کفر ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ جو بد نصیب اس کافرانہ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور بغیر توبہ کر مر جاتے ہیں
توبہ کیے ان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ فرشتے اور تمام انصاروں کی طرف سے پھٹکار برتی رہے گی۔ آیت نمبر 164 میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ پہلا موتی ہے جو 5 موتیوں میں سے آیت الآیات، اللہ کی نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں وہ چیزیں اٹھائے جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو، وما انزل اللہ من السماء ماء، اور جو نازل فرمایا اللہ نے آسمانوں سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دی اس میں ہر قسم کے جاندار، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو خدمت میں لگا دی گئے آسمانوں اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، بہت سی نشانیاں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ نشانیاں موجود ہیں۔ بقول شاعر، حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں، یہ آثار آج بھی موجود ہیں۔ آیت نمبر 165 سے 167، دنیا دار قائدین کی پیروی کا حسرتناک انجام، یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار آئے گا، 6 مرتبہ ہم پڑھیں گے۔ ایسے لوگوں کو لیڈر اور قائد بنانا چاہیے جو اللہ والے ہوں، جو دنیا دار ہیں، جو خود بھی تباہ ہو رہے ہیں، وہ آخرت میں مجھے اور آپ کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے۔ آیت نمبر 168 تا 171، حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، یعنی حرام کھانا یا حرام کے پیچھے چلنا یہ شیطان کی پیروی کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد آیات 172 173 میں کھانے کے حقیقی آداب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، اور یہ 3 آداب ہیں۔ اول یہ کہ کھانا حلال ہو، پاکیزہ ہو۔ دوم یہ کہ رزق کی فراہمی اور بھوک کی تسکین حاصل ہونے پر محسن حقیقی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ سوم، رزق سے ملنے والی توانائی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق کے حلال کھانے اور اس کے آداب کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 174 تا 176 میں علماء سو پر اللہ تعالیٰ کا غضب کہ وہ اپنے پیٹوں میں جو یہ چندے پیسے لیتے ہیں، جس کو بدلے میں دین کو بیچتے ہیں، وہ آگ بھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ وہ حرام ہے جو دیندار طبقے میں چلتا ہے، آج بھی چلتا ہے۔ اللہ ہمیں اس حرام سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 177، یہ دوسرا بڑا موتی، نیکی کی حقیقت، اس کا صحیح تصور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا۔ اور اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ نیکی بس یہی نہیں ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے اپنے رخ کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا جائے، گویا نیکی کے محدود تصور کی نفی کر کے نیکی کا صحیح تصور بیان کیا گیا۔ واضح کیا گیا کہ نیکی کا تعلق عمل کرنے والے سے ہے، وہی شخص نیک ہے جس کا اللہ پر، آخرت پر، رسالت پر ایمان ہو۔ ایمان اس کی نیکی کی روح ہے، یعنی اس کی نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا، آخرت کی فلاح اور رسول اللہ کے طریقے کے خلاف نہ ہو۔ وہ انسانی ہمدردی پر اپنا محبوب مال خرچ کرنے والا ہو، عبادات کا اہتمام کرنے والا ہو، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہو، حق اور باطل کے معرکہ میں حصہ لے کر باطل کا ڈٹ کا مقابلہ کرنے والا ہو۔ ایسا شخص نہ صرف نیک ہے بلکہ اللہ کے نزدیک سچا اور متقی انسان ہے۔ اس کے بعد ناحق مقتول کے قصاص کا حکم ہے۔ اس کے بعد وصیت کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 183 تا 186 روزے کے حوالے سے کچھ احکامات کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پر روزہ فرض کیا، آج مسلمانوں پر بھی روزہ فرض ہے۔ مریض پر جو بیمار ہو یا او علی سفر یا سفر پر ہو تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں انہی دنوں کی گنتی پوری کر لے گا جو اس نے چھوڑے ہیں۔ آخر میں روزے کا حاصل بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہے عقل حلال، یعنی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ روزہ رکھا ہے، بھوکا پیاسا رہے ہو تو اس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے تقویٰ ملے، اور وہ تقویٰ رزق حلال کھانے سے ملے گا۔ روزے کا لٹمس ٹیسٹ عقل حلال ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ ہر چیز جب مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ہر دعا کا جواب دینے والا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی جب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، آپ انہیں بتا دیجئے میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارتا ہے۔
فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، بس انہیں چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانیں، وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وہ قول شاعر کیا خوبصورت بات کہی، کیوں حائل رہیں خالق و مخلوق میں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد قتال کے حوالے سے کچھ آیات آ رہی ہیں۔ اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم ہے، جب تک دین غالب نہ ہو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کا حکم ہے، تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے اور لوگوں کو اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں، انصاف ہے، حقوق ہیں، وہ مل سکیں۔ آج جو غیر متوازن نظام ہے، جس کے اندر امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ظالمانہ نظام ہے۔ اس نظام کو ختم کرنا ظاہری بات ہے اکیلے بندے کے بس کی بات نہیں ہے، جماعت اور نیک لوگوں کی ضرورت پڑے گی، اور پھر قتال کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا کر دیے۔ پھر اس کے بعد حج کے حوالے سے کچھ آیات، اور اس کے اندر دعائیں مانگنے کے لیے حج کے دوران کہ صرف دنیا ہی نہ طلب کرو، بلکہ اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا اور آخرت کا حسنہ جو ہے وہ اللہ سے مانگتے رہو۔ پھر یہ کہ آیت نمبر 208 بہت اہم آیت، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی ہر بات کو مانو۔ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اس کی محبت، اس کی اطاعت، اس کی پیروی میں گزاری جائے، یہ ہے پورا کا پورا۔ کچھ باتیں مانی جائیں، کچھ چھوڑی جائیں، یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے ایسے لوگوں پر۔ آیت نمبر 214 میں بتایا گیا جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے گھیر دیا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ لیا کہ تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم نے وہ حالات نہیں دیکھے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے، پہنچی انہیں سختی اور تکلیف اور وہ لرزا دیے گئے، یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ والی جو ہے وہ کیفیت نصیب فرمائے۔ پھر یہ کہ کفار کے شنگین جرائم کا کچھ تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں کے لیے ہوتی ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد کچھ ذاتی زندگی، میاں بیوی کی زندگی کے حوالے سے کچھ احکامات، طلاق ہو جائے تو اس کے حوالے سے کچھ احکامات اللہ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خاندانی زندگی میں بھی جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے، اور خصوصاً ان ہدایات کو جب میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ان ہدایات کے حوالے سے نرمی۔ دیکھیں ہمارے ہاں بڑے بڑے دیندار لوگ جب ان معاملات میں پہنچتے ہیں تو زیرو ہو جاتے ہیں، کیوں کہ وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کو دین کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ دین پورے کا پورا دین ہے، اور اس پورے کے پورے پیکج میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ جب کبھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو ہدایت اور رہنمائی قرآن ہی سے لی جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں قرآن کو عام کرے، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، تاکہ کم سے کم جھگڑوں کی نوبت پیدا ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔